من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات اور شکر سے ہے کہ ہمیں آپ کو، تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کے بابرکت اور رحمت سے بھرا ہوا مہینہ نصیب کیا ہے۔ رمضان المبارک خیر و عافیت سے مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب جو ایام اور شب و روز ہم اور آپ گزار رہے ہیں، ہمیں ان ایام کو، ان دنوں کو، ان گھڑیوں کو رمضان المبارک سے حاصل ہونے والی برکتیں، رمضان المبارک سے حاصل ہونے والے اعمال، اس سے حاصل ہونے والا نور، وہ تمام چیزیں ہمیں اب آئندہ آنے والے دن، رات، مہینے میں اور کئی مہینوں تک اس کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو صرف عبادات کو رمضان تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز باجماعت کے لیے مسجد تشریف لاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر نظر نہیں آتے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کسی بھی محلے کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، وہاں رمضان المبارک کے دن فجر کی نماز میں لوگوں کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں، تو جو فرق ہوتا ہے، جو لوگوں کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، وہ بعد میں باقی نہیں رہتا۔ یہ انتہائی خطرناک علامت ہے۔ ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان کے، ایک قوم کے، اس بات کا یقین بھی رکھنا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود اور رب رمضان میں تھا، وہی ذات وحدہ لا شریک اب بھی ہے۔ جو اللہ کی رحمتیں اور انوارات اور اللہ کے فضل ہمیں رمضان المبارک میں مطلوب تھے، وہ رمضان کے گزر جانے کے بعد پہلے سے زیادہ مطلوب ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دریا اور چشمے جاری فرما دیتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا معمولی سا عمل بھی جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو پسند آ جائے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، ہمارا ازلی ابدی دشمن ابلیس وہ دوبارہ اپنی کرتوت اور اپنے مردود سازشوں میں مصروف ہو جائے، تو ہم خود عقل سے کام لیں کہ ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت اس کے بعد، اس سے پہلے سے کہیں زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا عمل، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، وہ بظاہر اس کے الٹ اور خلاف نظر آتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک مقام پر نصیحت فرمائی، تنبیہ فرمائی اور کہا کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا کہ جو اپنے اعمال کر کے اور پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے مثال اس خاتون کی دی جو چرخہ کاٹتی ہے، دھاگے قریب کر کر کے کپڑا بناتی ہے، اور جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے پھاڑ دیتی ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا اس محنت کا؟ ساری جو اس میں ریسورسز لگی، ساری جسمانی قوت لگی، مال لگا، اللہ کے سامنے گریہ ازاری ہوئی، اس کی حفاظت ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کرتے تھے اجتہدوا فی قبول العمل اشد اہتماما من العمل، عمل کی قبولیت میں مومن کی کوشش عمل کرنے سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایک ایوریج سا انسان، ایک عام بندہ، وہ کتنی نماز پڑھ سکتا ہے، کتنی نوافل پڑھ سکتا ہے؟ مثلا 20 رکعت نوافل پڑھ سکتا ہے، تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 20 رکعت نوافل پڑھ رہا ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہو، یہ خالص تقوی کے ساتھ ہو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اللہ کی طرف سے تجلیات مطلوب ہو۔ یہ 20 رکعت ان 1000 اور 100 رکعتوں سے بہت زیادہ بہتر ہے، جس میں نہ خشوع اور خضوع تھا، نہ جس میں تقوی تھا، نہ اخلاص تھا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کا مقصود تھا۔ تو ہم نے اور آپ نے جو اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالی انہی اعمال کو قبول فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ ہم سب ناقص ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم سے سہو بھی ہوتی ہے، ہم سے نسیان بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات پر تو عمل کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ درخواست رکھیں کہ ہماری انہی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، انہی تراویح کو، انہی روزوں کو، انہی صدقات اور زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ اس سے بڑھ کے اچھا کیا ہوگا؟ یہ سارے کام کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ رمضان مبارک ختم ہوا نہیں، سارے نوجوان پہنچ گئے بیوٹی پارلروں میں اور نائیوں کے پاس، کوئی داڑھی ہٹوا رہا ہے، کوئی عجیب اور غریب قسم کے یہود اور نصارا سے مشابہت رکھنے والے ہولیے بنوا رہا ہے، کوئی ایک سے ایک ایسا لباس خرید رہا ہے جس کو دیکھ کے بندہ بہت بڑا مغربیت پسند لگے، اور پھر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے عبادات قبول فرما۔ آپ خود بتائیے اس دعا میں کیا اثر ہوگا، اس دعا کے اندر کیا قبولیت ہے؟ ہمارے سلف صالحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے 6 مہینے تک اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں، ہم تراویح پڑھ سکیں، ہم عبادات کر سکیں، ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور پھر جب رمضان المبارک خیریت سے گزر جاتا تھا تو پھر اگلے 6 مہینے تک ہمارے سلف صالحین وہ رو رو کر اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ مہینے تک اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں، ہم تراویح پڑھ سکیں، ہم عبادات کر سکیں، ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور پھر جب رمضان المبارک خیریت سے گزر جاتا تھا تو پھر اگلے 6 مہینے تک ہمارے سلف صالحین وہ رو رو کر اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے جو رمضان ہمیں نصیب کیا ہے اب اس کو قبول کر لیجئے، اب اس کے اندر ہماری جو عبادات ہیں اور ہمارے اعمال ہیں اس کے اندر قبولیت پیدا فرما کے ہمیں اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں نیکیاں عطا فرما دیجیے۔ یہ تو تھے ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف، جو محنتیں کر کے، مجاہدے کر کے، تکالیف برداشت کر کے آج ہمیں اور آپ تک یہ دین کامل پہنچایا۔ اللہ کے فضل سے آج بھی اس پرفتن دور میں بھی مسلمانوں کے سامنے ہر جگہ، ہر منبر اور ہر مسجد سے اللہ اور اس کے رسول کے اقوال اور ان کے اعمال اور ان کے ارشادات کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان ہے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک میں تو مولوی صاحب نے کہا زور لگاؤ، کوشش کرو، یہ گھڑیاں ہیں،
یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا وقت ہے، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، صدقات دو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو۔ اب رمضان المبارک گزر گیا، پھر وہی بات شروع کہ بھائی نماز پڑھو، روزے دو، زکوٰۃ دو، تو آخر اس کی کوئی لمٹ ہے، اس کی کوئی انتہا ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے اگر ہم سب سے اہم دلیل یعنی قرآن کریم پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ کے محبوب تھے، پیغمبر تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تلقین فرمائی ہے وہ کب تک کی ہے، یہ سوال پیدا ہو۔ تو سورہ حجر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جائیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں۔ یہ ہے مسلمان کے لیے اس بات کا جواب کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے ہم پابند ہیں۔ خواہ رمضان ہو، خواہ شوال ہو، خواہ ذی الحجہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، اللہ کے سامنے معاصی کریں، نافرمانی کریں، اور یہ کہیں کہ جب رمضان آئے گا، جب حج پہ جائیں گے تو دیکھی جائے گی، گناہ معاف کرا لیں گے۔ یہ مناسب نہیں۔ علماء لکھا ہے کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ گناہ کرے کہ بعد میں معاف کرا لوں گا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو اس سے کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کیونکہ وحی کا یہ اصول ہے۔ بہت سے ایسے احکامات ہوتے ہیں جس میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن تعلیم پوری امت کو ہوتی ہے۔ جب تک ہمیں اور آپ کو یقین نہیں آ جاتا، جب تک ہمارے اس جسم سے روح نہیں نکل جاتی، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کو راضی رکھنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ہمیں دور رہنا ہے، اور اللہ سے یہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اعمال میں قبولیت پیدا کر دیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اعمال کو قبول کیا یا خدا نخواستہ اعمال رد ہو گئے، ریجیکٹ ہو گئے؟ اس کا بھی طریقہ موجود ہے۔ علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی قدردانی کرو گے، اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل، اپنی رحمتیں وہ ہم پر بڑھا دیں گے۔ اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے ساتھ محبت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہم نے ادا نہیں کیا۔ رمضان المبارک کے بعد مسجد جانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، باجماعت نماز کا خیال رکھا جا رہا ہے، غرباء اور مساکین اور فقراء کی فکر اب بھی موجود ہے، جب وقتاً فوقتاً موقع ملا تو روزے رکھنے کی، نوافل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس آدمی اور مسلمان کے لیے مبارک ہو، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اعمال کو قبول کر لیا ہے۔ اور وہ شخص کہ جو رمضان المبارک میں عوام کی دیکھا دیکھی، محلے اور پڑوسیوں کے دیکھا دیکھی کوشش کر کے مسجد آ گئے، تھوڑے بہت اعمال کر لیے، لیکن اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی مسجد لے آئے، تو ایسے شخص کے لیے یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس کے لیے نہایت غم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں رمضان المبارک کے جو اعمال تھے وہ اس قبولیت نہیں بخشی گئی۔ آخری فیصلہ اور حتمی فیصلہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نحن نتولی الظواہر واللہ یتولی السرائر،
کہ हम बज़ाहिर आमाल को देखकर ही फैसला कर सकते हैं, जो दिलों के भेद हैं और जो राज हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं। तो आमाल की कबूलियत ये पैदा की जा सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया जा सकता है, शौक पैदा किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक निहायत ज़रूरी अमर जो हर मुसलमान को अपनाना लाजिम है वो है गुनाहों से बच कर रहना। अगर हम गुनाह पर मुसिर रहे और गुनाह करते रहे तो फिर ये रमज़ान अल मुबारक के रोजे और तमाम आमाल ये हमारे लिए कारगर साबित नहीं होंगे। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे का, रमज़ान अल मुबारक का जो असल मकसद है, जो असल ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हमारे और आपके अंदर तक़वा पैदा हो जाए। इसी तरह सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। दुआएं, आमाल, इबादत, सदक़ात, खैरात, ये तमाम आमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके कबूल करते हैं जो मुत्तकी होता है। और मुत्तकी जो गुनाह से बचता हो, जो अल्लाह का खौफ रखता हो, जो इस बात का खौफ रखता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि खता की वजह से और गुनाह की वजह से जो मैंने आमाल किए, जो मैंने पसीने बहा के नमाजें पढ़ी, जो मैंने कुरान के ख़तमात किए, जो मैंने प्यास और भूख बर्दाश्त करके रोजे रखे, कहीं वो ज़ाया ना हो जाए। तो आमाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अब इन आमाल की हिफाजत, इन आमाल को जैसे हम अपने एक छोटे से बच्चे की हिफाजत करते हैं और उसको ठंडी हवा से, उसको गर्म धूप से, हर चीज से बचाते हैं, इसी तरह हम अपने आमाल की भी हिफाजत करनी होगी। हदीस शरीफ में यह इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोज़े महशर एक शख्स हैरान होगा, उसने एक खजूर के बराबर सदका अल्लाह के रास्ते में दिया था, जब उसके सामने वो पेश किया जाएगा तो वो पहाड़ के वजन से भी ज्यादा हो। तो वो ये सवाल करेगा कि मैंने तो बहुत छोटा सा अमल किया था, इतना बेहतरीन और इतना ज्यादा वजन इसका कैसे हो गया? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे इस अमल की अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की, इसकी परवरिश की। जो हम अल्लाह के अस्मा में से कहते हैं रब, रब मुरब्बी, तरबियत से है। हमारे आमाल, हमारी जानें, हमारे जिस्म, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत में है। और अल्लाह तबारक व तआला जब उसको खुश कर दिया जाए, उसको राजी रखा जाए, उसकी नाराजगियों से बचा जाए, तो फिर दिन ब दिन तरक्कियां हुआ करती हैं। जब रमज़ान अल मुबारक गुजर जाता है, हदीस शरीफ में अल्लाह तबारक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, पिछले जितने गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं। अगर गुज़िश्ता गुनाह हैं, खताएं हैं, मासी हैं और वो ज़हन में खटका पैदा कर रही हैं, ठीक है, दुरुस्त है, ये ईमान की अलामत है, लेकिन इस हदीस शरीफ को भी तो हम सही मानते हैं। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, गुज़िश्ता तमाम गुनाह उसके अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देते हैं। तो हम और आप गोया एक नया आगाज कर रहे हैं। हमारा गुज़िश्ता रिकॉर्ड, जितनी उसमें गलतियां थी, जितनी खताएं थी, वो माफ कर दी गई हैं। अब हम दोबारा गलतियों पर नहीं जाएंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे आमाल और हमारे किताबनामा वो तमाम अल्लाह की हम्द व सना से, जिक्र से, इस्तिग़फ़ार से, अल्लाह तबारक व तआला को राजी रखने के आमाल से भरपूर हो। लेकिन वो शख्स जो पहले भी गुनाहों में मुब्तला था, अब भी गुनाहों में मुब्तला है, उसके लिए दुआ भी हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बहुत से अशखास के लिए दुआ फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने एक न एक दिन उनको हिदायत का रास्ता नसीब कर दिया था। तो ये जो शब रोज़ हैं ये बहुत मुबारक हैं। ये ऐसे हैं जैसे हम और आप आमाल के लिहाज से आज पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे गुज़िश्ता आमाल मुआफ़ कर दिए गए हैं।
ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہوگی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو رمضان المبارک کا احسان ہمیں نصیب ہوا اس کا شکر بجا لانا ہوگا، اور اس رمضان المبارک کا اثر اگلے رمضان تک ہم میں سے ہر شخص پر نظر آنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قبولیت. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.